التماس سے دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد ناصر ودلیل وعینا حتی تسکنوا وارزقہ وتمتع فیہا طویلا صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج قائم آل محمد۔ اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے، جو ظرف کشادہ تھے وہ سردار بنائے، سرداروں میں کچھ صاحب انوار بنائے، اور انوار تراشے تو عزادار بنائے۔ اب جو میرے مولا کا عزادار نہیں ہے، خود سے ذرا سوچے کہ وہ بیکار نہیں ہے، اور کس ظرف کا حامل ہے عزادار کا سینہ، نہ بغض نہ اوہاد نہ اوہام نہ کینہ، چھاتی میں بسا ہے کہیں کربل کا مدینہ، شبیر کا دشمن یہاں رہ پائے کبھی نہ، اور سینے سے جو تحریک ماتم کی چلی ہے، سینے میں ہے دل، دل میں حسین ابن علی ہے۔ ببلو اس کو تھوڑا جا پیچھے ہٹا رہے کرسی، تھوڑا دے حالی پر ٹھیک۔ سینے میں ہے دل، سینے میں ہے دل، دل میں حسین ابن علی ہے۔ جی آنکھوں تو نظم پوری چکروں، اٹھتا ہے جو ماتم کو عزادار کا پنجہ، تہذیب کے سینے پہ ہے افکار کا پنجہ، ہر دور میں ہر ظلم سے انکار کا پنجہ، 5 انگلیاں ہیں 5 کے اقرار کا پنجہ، اسلام کی بنیاد کا ڈھانچہ بھی یہی ہے، اور رخسار یزیدی پہ تماچا بھی یہی ہے۔ تھوڑا نزدیک تھی آؤ تو ایک قصیدہ پڑھوں۔ مہربانی سہی، سردی بھی کافی آئی تے سورج بھی بالکل اپنی آب و تاب نال چمکدا پہ۔ جی ہاں، ماحول بالکل سیٹ ہو گیا۔ میرے خیال ہے میں نجف دے والی دی تعریف شروع کرا۔ ایک صلوات پڑھو بآواز بلند۔ جی بابا جی 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 میں صحیح منگوا رہی نا دعا منگوا رہی نا۔ بھائی شاہد دے والد دے درجات بلند ہوں میں، باقی خاندان دے جتنے مرحومین ٹر گئے، مالک انہوں دیاں قبریں روشن کرے، تھوئی مستجاب ہوئیں۔ سارا نے امام حسین دی مجلس ہونی ہے، جتنے بادشاہ دے ذاکر پڑھن والے ہیں ذاکران دا پرسہ قبول ہوئے، مومنین دی نوکری قبول ہو، دعائیں مستجاب ہوئیں۔ تے کیا خیال ہے مزید کچھ تھوڑا جی آگے سفر کروں؟ بابے بلے شاہ دے درجات بلند ہوئیں، وہ دنیا داراں نال مخاطب، تے انہوں نے لکھا کہ حج بھی کیتی جاندے ہو، لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھوہ کے مال یتیماں دا تے وڑ مسیتی جاندے ہو۔ سمجھ آنی پہ صحیح میری گل دی؟ کھوہ کے مال یتیماں دا وڑ مسیتی جاندے ہو۔ گل اگلی بڑی لطیف ہے، وہ لکھتا ہے کہ فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے جوڑ دے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو۔ بھائی توجہ کرو، پھٹ دلاں دے جوڑ دے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، دسو نہ کچھ بلے نو وہ ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ ہاں جی بھی سمجھ۔ ایک صلوات پڑھو بآواز بلند۔ ہاں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی انبیائہ ورسلہ اجمعین صلوات الصلاة والسلام علی امیر المومنین وإمام المتقین علی ولی اللہ صلوات هو خیر خلقه مولانا وشفیعنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد صلوات حق درا انہاں تو پوچھے آئی جیڑے حق دے دشمن اگر تواڈی صلاح ہوئے میں سائیں منظور دے انداز اتھوں ابتدا کرنا چاہتا اس دے بعد قصیدہ حق درا انہاں تو پوچھے آئی جڑے حق دے دشمن او بسم اللہ فقیر آکھے بے تکو خیر ہے جو تو اسی دارہ ملہ تو کھڑا پوچھتا ہے یہ ملہ تے کو حق نہیں دسنا اگو بندے سوال کیتا جی ملہ حق کیوں نہ دسے سی ہوں آکھے یہ حق ہی واسطے نہیں دسائندہ جو یہ آپ حق دا دشمن ہے یہ تے کو کتھو دسے سی ہوں آکھے پوچھنا کہندے کو ہولے تو فقیر آکھے جی حق دا راہ پوچھ دیں تاکہ سید فقیر تو پوچھ حیدری یہ پوچھ دیں تو سید فقیر تو پوچھ شاہ شمس تبریز تو پوچھ بری امام تو پوچھ خواجہ معین الدین چشتی تو پوچھ عبداللطیف بھٹائی تو پوچھ یاول شہباز کلندر تو پوچھ فقیرہ دے پوچھ کے تا دیکھ تے کو قبریں جو جواب دے کے اکشن جو حق علی حیدری بابا فقیران دیا تا قبریں بول سن جو حق علی یہ جی آنکھوں تا ایک گاڑ مراجے والے پیر دا میں کتا پڑھا جا وہ لکھ دے مذہبان دے اچھے دروازے تے حق دے رہنو موری ہو مذہبان دے اچھے دروازے تے حق دے رہنو موری ہو پنڈت ملا لگھن نے دیندے جو لگیا سو چوری یہ حضرت سلطان بہو آکھے کہ حق دے راہ تے جڑے ہی گئے ملہ تو چوری گئے میرے خیال 6-17 میں بھئی پڑھا چاہ تو ایک کلام میں پڑھا چاہ ایک گولڑا شریف سب کا گدی نشین پیر نصیر الدین نصیر دا کراچی تو خیبر تک جتنے اہل سنت بھائی نے سارے انہوں نے مرید ہیں یہ سنی دا کی دے ہوا کہ ملہ تے کو اکسی عبادت کر حسین دا دشمن بن جلوساں دا راہ روک ماتمیاں دا رستہ روک ملہ اکسی عبادت کر حسین دی مخالفت کر یہ تا دشمن آدھے تے پیر نصیر الدین نصیر وہ لکھ دے ہو بے شبیر نہیں ہے تو
عبادت ہے حرام. میرے دکھایا میں اسے کوشش کھڑا میں تھوڑا جا مجمع اکٹھا ہونے تو میں قصیدہ شروع کرا. وہ لکھ دے حب شبیر نہیں ہے تو عبادت ہے حرام. نہ نمازیں نہ وظیفے نہ سجود اور قیام. وہ لکھ دے روزہ حج و تساوی و زکاة و احرام نہیں منظور اللہ کو یہ بے حب امام. اگر امام دی محبت دل چ نہیں تو باتے ٹکرا ہے عبادت نہیں. یہ پیر نصیر الدین نصیر آکھے نہیں منظور اللہ کو یہ بے حب امام. اور بھائی جن جڑی آخری 2 سطریں لکھی ہیں اتھا تو سارا رول ہی مکا چھوڑا ہے. وہ لکھ دے خواہ میری یہ فراست ہے کہ نادانی ہے حب اولاد علی شرط مسلمانی. حب اولاد علی شرط مسلمانی. قصیدہ بھی صحیح منظور دا کوئی تشریح نہیں. میں ڈائریکٹ اتھون قصیدہ ہی پڑھنے لگا تاکہ میں کچھ زیادہ کلام پڑھ گیا. الیاس راوی ٹھیک ہے ایلی پیشوا بھی ٹھیک ہے الیاس راوی ٹھیک ہے ایلی پیشوا بھی ٹھیک ہے الیاس راوی ٹھیک ہے ایلی پیشوا بھی ٹھیک ہے الیاس راوی ٹھیک ہے ایلی پیشوا بھی ٹھیک ہے الیاس راوی ٹھیک ہے ایلی پیشوا بھی ٹھیک ہے الیاس راوی ٹھیک ہے ایلی پیشوا بھی ٹھیک ہے تے بڑھیا ہویا دا تے مکیا ہویا دا الیاس راوی ٹھیک ہے ایلی پیشوا بھی ٹھیک ہے. خیر بھائی ساجد بھائی بےحل بزرگاں دی نگری تے این مجمع دے سامنے کیا تشریح کرنی. میں پہلا شعر پڑھنا چاہنا. عرشاں تے جا کے نبی نے ویکھیا پردے دے اندروں علی پہ بولدا حیدری. پھر پڑھو بھائی. عرشاں تے جا کے نبی نے ویکھیا پردے دے اندروں علی پہ بولدا. عرشاں تے جا کے نبی نے ویکھیا پردے دے اندروں علی پہ بولدا. واپس آ کے ویکھیا تا بسترے تے سمر آئے پتہ لگا نہیں تے کو کہ سرور دے نالوں پہلے پہنچے بھی ٹھیک ہے پہلے آ گیا بھی ٹھیک ہے. مہربانی سائیں. مصرے ڈھیر لکھے ویسن لیکن جے انداز سائیں منظور مصرہ لکھے نا اکائی قصیدہ دے برابر یو حکم مصرہ ہے. اپنے بادشاہ دی عظمت
نجف دے والی دی شان وچ اگلا شعر پڑھنا ہے سائیں منظور لکھ دین کہ میں اپنے بادشاہ دے سامنے ہاتھ جوڑن تے اگلا مصرع لکھا ہے تے گل کیتی ہے کعبے دے اندر ولادت ہے تیری اور مسجد وچ شہادت ہے تیری سلامت راویں حیدری مکمل کرن لگے آئے کعبے دے اندر ولادت ہے تیری اور مسجد وچ شہادت ہے تیری کعبے دے اندر ولادت ہے تیری اور مسجد وچ شہادت ہے تیری دل وچ یہ سوچدا بھاویں کوئی نبی بھی ہووے اے آکھن دے میں کو کہ ہر قید نالوں تیری ابتدا بھی ٹھیک ہے تیری انتہا بھی ٹھیک ہے ایک شاعر لکھتا ہے کہ تم میں ہیرے کی صفت ہے تم میں ہیرے کی صفت ہے تو اندھیرے میں ملو دن میں تو کانچ کے ٹکڑے بھی چمک اٹھتے ہیں دن میں تو کانچ کے ٹکڑے بھی چمک اٹھتے ہیں اور کاغذ کی کشتیوں پہ سفر کر رہے ہیں لوگ کل ان کے ڈوبنے کی خبر تک نہ آئے گی پڑھوں قصیدہ اگلا اچھا قصیدہ ہے بروز محشر پلے صراط تاکہ موضوع سمجھ چاہو جن بچے تے ڈھیر بیٹھے بزرگوں دے سامنے کیا تشریح کرنی پلے صراط تے نفس نفسی دا عالم لوگ جڑے کھڑے ہو سن تے ہر بندہ اسے کوشش کھڑا ہو سی بھی آج جتنی قیمت لگ دی ہے کوئی ایسا راہ کڈھو جو یہ پل کراس کروں تے میری کیا طاقت جرت اتھا 23 پارے دے وچ قرآن دی آیت آئی خالق دا قرآن پہ یاد ہے کہ بندے منتظر کھڑے ہو سن تے بڑا مشکل ٹائم ہونا ہے تے اتھا ایک آواز آنی ہے کہ انہیں روکو ابھی کوئی سوال باقی ہے قرآن دی آیت پہ یاد ہی انہیں روکو ابھی کوئی سوال باقی ہیں تو ہون کہیں شیعہ نال کیا متھا دیونا ہے ایک اہل سنت عالم دین کو میں سنا کچھ نہیں پہلے سارے ملک دے بڑے مشہور عالم ہیں اہل سنت بھائیاں دے ایک گھنٹہ انہوں دی اسے موضوع تے تقریر ہے تے اپنی تقریر دے آخر دے نچوڑ سنی عالم آکھے کہ بھاویں گل زمانے والا کو چنگی لگے تے بھاویں نہیں میں وہ تقریر اپنے کو ساری سیو کر کے دیے وہ آکھے گل کہیں کو بھاوے تے بھاویں نہیں یہ قرآن دی آیت دے روح نال جڑا یہ پل صراط تے ساڈا آونا ہے نا تے جڑے حقل آونی ہے وہ آکھے یہ سوال ہے ہی میرے مرشد علی دی ولایت ہے مہربانی سے کہ علی دی ولایت دی مہر تے ٹوکن ہے یا کوئی نہیں یہ بھی سنی عالم آکھے کہ اون ٹائم بندے ہاتھ جڑے سن تو آکھسن جی وہ جی غلطی ہو گئی ہے خسارے چ رہ گئے وہ ٹوکن تو سارے کول کوئی نہیں تے اویں ویسے ساری فائلاں بھری ہوئی ہیں تو جڑا صفحے کھلے سو تو کو محسوس ہو سی کہ اوور ٹائم ہی لگے پے یہ سارے ہر کہیں لکھا درجات بلند ہوئے مولوی جواد دے بزرگ ڈھیر بیٹھے جی ہاں مولوی جواد انہاں لکھا بھئی انہاں کے ہر عالم دین شورا ذاکراں او ساڈے لکھے وہ آکھے بھئی اصل او ساڈے تو کو میں سنا نا بھئی بروز محشر او ساڈے ہو سی کے جیا پڑھو چا دو شعر ایک نعرہ سنا سکتے ہو حاجیاں کو روکو نمازیاں کو روکو سوالے جرا دے اللہ راضیاں کو روکو
کو روکو نمازیاں کو روکو سوالے جناب لگا اچھا اصول پوچھو قاریاں تے قاضیاں کو روکو اصول پوچھو قاریاں تے قاضیاں کو روکو عقیدہ ہوئے باطل ثواب کوئی نہیں علی علی ولیاں دا ولی علی دا کوئی جگتے جواب کوئی نہیں علی 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 مہربان سے مل کے حیدری اس کو تھوڑا جا مائک کو تلے رکھا ہے تاکہ لفظ سمجھ آمیں ایک واقعہ لکھا گئے کہ جناب سلیمان دا دنیا تو انتقال ہوئے بی بی بطول دے درد دربان جناب سلیمان دا دنیا تو انتقال ہوئے قبر دے وی سین دا نوکر تے ملائکہ ان سوالو جواب واسطے تے جناب سلیمان جواب دیتا ہے میں کون ہاں سو جانو میں کون وال اٹھا بیوار سا نہ جانو ڈاڈا نہ والا لائے میں کون ہاں سو جانو میں کون وال اٹھا بیوار سا نہ جانو ڈاڈا نہ والا لائے میرے امام باراں دا تابداراں سلامت راہیں بڑی مہربانی جناب حیدری مہربانی ساتھ پھر پڑھو بھائی میں کون ہاں سو جانو میں کون وال اٹھا بیوار سا نہ جانو ڈاڈا نہ والا لائے میں کون ہاں سو جانو میں کون وال اٹھا بیوار سا نہ جانو ڈاڈا نہ والا لائے میرے امام باراں دا تابداراں میرے امام باراں دے باراں سید قصاب کوئی نہیں علی 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 سلامت رہو تھوڑے ویڑے وسے راون حاجات مستجاب ہومن بانیاں دی نوکری قبول ہوئے ذاکران دی نوکری قبول ہوئے اگو اس دا ایک جوابی شعر ہے مصرہ میرے کو لکھو لکھو ہے اگے ایک مصرہ ہو رہے میں او بھی سنوا دے وہاں یہ منظر کہیں ڈٹھے جناب سلیمان گل کی تھی تے منظر ڈٹھے سردار ملائکہ جناب جبرائیل تے جناب جبرائیل باقی فرشتہ کو آکھے کہ اس دے کول نہ پوچھو ہی دا تعارف تو کو میں کریں جو یہ کہوں تعارف کرایا ہے مخدومہ سیدہ دی ناکادہ مہاری ای زندگی گزاری مخدومہ سیدہ ناکادہ مہاری پنجن پاک درتے ای زندگی گزاری ڈھٹھے میں لکھاں واری دیندہ ودے بہاری حیدری پھر پڑھو بھائی مخدومہ سیدہ دی ناکادہ مہاری پنجان پاک درتے ای زندگی گزاری مخدومہ سیدہ ناکادہ مہاری پنجان پاک درتے ای زندگی گزاری ڈھٹھے میں لکھاں واری دیندہ ودے بہاری ڈھٹھے لکھاں واری دیندہ ودے بہاری ای بندے دا بالکل حساب کوئی نہیں علی 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 چونکہ سویرے تقریباً ابتدائی ذاکر پہ پڑھ دیں لوکھ جا سنو امام حسین بادشاہ دے یوسف دی شہادت حمید احد میں شبیر کو ڈٹھے تے پیے پتر دی لاش تے ویندا اوہی کا ہاتھ جگر تے دوجے ہاتھ دے نال ویندا پگ دے بیچ بسم اللہ بسم اللہ بابا ولیندا تیرے پتر کی میں بل پڑھا اچھا سائیں
حمید احدے میں شبیر اڈھے تے پیے پتر دی لاش تے ویندا او ایک ہاتھ جگر تے دوجے ہاتھ دے نال ویندا پگ دے پیچ بسم اللہ بسم اللہ ولیندا بزرگ ڈھیر بیٹھیں ایک کیفیت زیادہ سمجھی تو حق ہوا سی وال ایک فوج ویچی اعلان تھی وہ پیے صبر شبیر دکھیں دا آدھے ودن پتر جوانے پیو ضعیف دیکھا کیویں لاش ہے بسم اللہ تیرا پرسہ قبول ہوئے پتر جوانے پیو ضعیف دیکھا کیویں لاش ہے بسم اللہ آباد رانے ایک وین میں اور پڑھ دا خیر بھائی خیر بلا پڑھا حمید احدے میں شبیر کو ڈٹھے تے پیے پتر دی لاش تے ویندا او ایک ہاتھ جگر تے دوجے ہاتھ دے نال ویندا پگ دے پیچ معافی مانگ کے ایک وین ہور تیری جھولی تک پہنچا ہے نا مرید بھائی میں کو نہیں پتہ نہیں شاعر کون ہے تے لکھن والا کون ہے لیکن ان کو خون دے قلم نہ لگلا بند لکھا ہے بڑے تحمل لال میں تے کسنو ہے نا تے وزن تو آپ کریں وہ لکھ دے ایک برچی نال حسین کیتے تے پانچ قتل رسول دی دھی دے رونا لے ڈوما جھڑیا خاکی اٹھے مکی پیو مظلوم دی آباد راویں صدقے بسم اللہ بابا دید مزید نقصان ہی گناوا ایک فتن تے رکھ دل وچ درد شدید رونا لے ماسلہ دا مار کے بی بی دا کیتی بن وچ شامیا سلامت راویں بھائی جان بزرگاں دی نگری ہے کہ تو سب پرانا کلام بہو سن دے ہو حسین پوتر کو چاہے تے خیمہ تو ڈٹھے ایک پرانے رنگے تے مرثیہ پڑھا چاہ رونے میرا امام تے روکے پر فرمائیں دینا اکبر چاہیے آدھا میں اکبر چاہیے آدھا میں آدھا میرا لائے گیا پوتر جوان اکبر کرے سے برداشت آدھا ایدے جگر کبر چھی کھا گئی ایدے جگر کبر چھی گئی کنے دیر قضا دیا گئی کنے دیر گئی میری دہاڑی رنگ بدلا گئی میری دہاڑ بھائی بسم اللہ فرمائنے ایدے جگر کبر چھی کھا ایدے جگر کبر چھی کھا کنے دیر قضا دیا گئی کنے دیر گئی میری دہاڑی رنگ بدلا گئی میری دہاڑی رکھ چھوڑو پاک قرآن اکبر چاہیے آدھا میں خیر بھائی
اگر اجازت دیو ایک وین اور پڑھ دا میرے امام ہوں پاسے ڈٹھا جتھا شمال دا قاصد کھڑا ہائی بھائی جان قاصد دے پاسے دے کے میرے امام فرمائے ایسا اکبر نہیں پڑھنا آیا ایسا اکبر نہیں پڑھنا ایدہ کوئی نہیں سگان منایا ماتمی کریں دا سن دا بیا ہاں ایک موت نے سہرا پایا ایک موت پایا ہے خون دے وچ غلطان اکبر چاہیے دا میں اکبر چاہیے دا مولا زندگی کرنے میں کرن سلام اخیر دیا میرے حرم تے بھیڑا دیا تو آکو ڈسانی آیا میں کوئی نہیں ولڑا کیوں دو موت دو بندہ پیا وہ میرے کوئی نہیں رہ گیا